اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی اہم گفتگو بلکہ اہم اطلاع آج مومنین کو ہم دینے جا رہے ہیں۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے شرف الدین موسوی، جو کہ پیچھے سے بلتستان سے غالباً اس کا تعلق ہے، لیکن آج کل کراچی میں ہے۔ اس شخص نے مذہب اہل بیت کے خلاف جو علم بغاوت بلند کیا ہے، ساتھ اپنے آپ کو شیعہ بھی کہتا ہے اور مذہب اہل بیت کے خلاف علم بغاوت بھی بلند کر رکھا ہے۔ اس حوالے سے مومنین کو اطلاع دینا مقصود تھا۔ تو سب سے پہلے آج آپ کی خدمت میں اتنا عرض کریں گے کہ یہ شخص جہاں پر اپنے آپ کو شیعہ کہہ کر سادہ لو شیعوں کو اپنے جال میں پھنسا کر ان کے ایمان کو زائل کرنے کا سبب بن رہا ہے، وہاں پہ اگر آپ جو باشعور مومنین ہیں وہ تو یقیناً اس سے باخبر ہیں، اگر ان کو اطلاع ہے تو وہ اس سے باخبر ہوتے ہی اس ملعون سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو آج بھی اس شخص کے لیے ایک نرم گوشہ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، بلکہ بڑے ادب اور احترام سے بعض لوگ اس کا نام لیتے ہیں۔ ہمیں تو اب اس شخص کے اگر عقائد اور نظریات کو دیکھیں تو اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے کہ یہ بندہ شیعہ نہیں ہے، یہ پلانٹڈ ہے، شیعہ کا اینٹی ہے، شیعہ کا دشمن ہے۔ اور میں صرف چھوٹی بات کر رہا ہوں کہ یہ شیعہ کا دشمن ہے، یہ اہل بیت کا بھی دشمن ہے، اہل بیت کا گستاخ ہے، ائمہ علیہ السلام کی شان میں اہانت کرتا ہے، گستاخیاں کرتا ہے، ائمہ کی امامت کا پھر انکار کرتا ہے اور ائمہ کی عصمت کا انکار کرتا ہے۔ میں مومنین کو اس حوالے سے باخبر رکھنا چاہتا ہوں، اگرچہ کہ کچھ مخصوص حلقے اس سے باخبر ہیں، لیکن صرف اس حد تک کہ یہ شخص جو ہے مثلا بہتر نہیں ہے یا اس کے عقائد کچھ اس طرز کے ہیں، صرف اس تک ایک سرسری سا تعارف لوگوں کے ذہنوں میں ہے۔ میرے پاس اس کی بہت ساری اس ملعون کی بہت ساری کتب ہیں، اور ان میں سے ایک کتاب اس کی شیعہ اہل البیت۔ شیعہ اہل البیت کے اندر اس نے بہت ہی گستاخانہ عبارتیں تحریر کی ہیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں۔ یہاں پہ صرف اتنا نہیں ہے کہ یہ اس مطلب خود اپنی طرف سے یہ لکھ رہا ہے، نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کچھ ایک دوسرے مسلک کے لوگ ہیں اور وہ گجرانوالہ کے 4 بنو امیہ کے پالتو ہیں، اور وہ اپنی تحریریں لکھتے ہیں اور وہ اس شخص کو بھیجتے ہیں کراچی میں۔ یہ پھر اپنے نام سے ان کو شائع کروا کے تشیع کے مذہب کو ختم کرنے کی کوشش، بہت خوفناک سازش ہے۔ میں مومنین سے التماس کروں گا اپنی بالکل اس وقت آپ کی غفلت میں نہ رہیں، غفلتوں سے باہر نکلیں، اس اندر اور باہر کے فتنے پہ نگاہ رکھیں۔ آپ کی نہج البلاغہ کو تبدیل کیا جا رہا ہے، ایک نہج البلاغہ جو 2012 میں ایک دشمن گروہ نے چھپوائی تھی اور اس میں تحریف کی، پورے مذہب کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، نہج البلاغہ کو بدلنے کی کوشش کی گئی، وہ ہم نے 2012 میں بین کروائی الحمدللہ ہائی کورٹ سے آرڈر لے کر۔ لیکن ابھی اور بھی 2 نہج البلاغہ ایسی ہیں، ہم انشاءاللہ کیس تیار کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی، اور ابھی صحیفہ سجادیہ کے حوالے سے بھی باوثوق ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں کہ اس کو بھی بدل دیا گیا۔ انشاءاللہ جیسے ہی اس کے نسخہ کوئی پہنچے گا تو ہم انشاءاللہ ضرور اس پہ کریں گے۔ لیکن ابھی جو بالفعل میرے سامنے موجود ہے وہ
شرف الدین موسوی ملعون کی ایک کتاب ہے جس کا عنوان ہے شیعہ اہل البیت۔ اس شیعہ اہل البیت کے اندر وہ اس کے صفحہ نمبر 89 یعنی 89 صفحہ نمبر 89 میں وہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے متعلق یہ تحریر کرتا ہے کہ عصمت ان کلمات مصطلحات میں سے ہے کہ جنہیں مذاہب باطلہ نے اپنے عقائد کو، مومنین ذرا ان جملوں پہ، ان الفاظ پہ ذرا غور کریں۔ میں بالکل وہی جملے پڑھ رہا ہوں اور آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ جو اس ملعون کے بچے نے لکھے ہوئے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس کا آپ کو دیں گے، پورا اس کا حل دیں گے، لیکن سب سے پہلے جو اس نے گستاخیاں کی ہیں یہ یوں نہ سمجھے کہ صرف شیعت سے خارج ہے، یعنی یہ امیر المومنین کا گستاخ ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا گستاخ ہے، امام حسین علیہ السلام کا گستاخ ہے، امام زمان علیہ السلام کا صرف گستاخی نہیں بغض کا اظہار کرتا ہے، صرف منکر نہیں ہے ان سے بغض کا اظہار کرتا ہے۔ اور میں اس کو چند جملے یہ سنیں ذرا آپ کو ہم خبر دینا چاہتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ کہ اس کے لیے ابھی تک ہم نے کیا کیا ہے وہ بھی آپ کو خبر دیتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ذرا یہ سنیں۔ کہتا ہے عصمت ان کلمات مصطلحات میں سے ہے جنہیں مذاہب باطلہ نے اپنے عقائد کو معمہ اور پیچیدہ اور اعتراض کرنے والوں کو سمجھانے کی بجائے ڈنڈا چلانے کے لیے واضح کیا ہے۔ اب ان جملوں کو میں اگر واضح کروں تو میرا وقت لگے گا، آپ جب پہلے سن لیں تو پھر اس کا مفہوم عقل، قرآن و سنت تینوں سے متصادم و متعارض ہے۔ یعنی عصمت کا مفہوم جو ہے وہ عقل سے بھی متعارض ہے، یہ کہہ رہا ہے، یعنی ائمہ کی عصمت، جو معصومین 12 ائمہ ہیں نا، 14 معصومین ہم کہتے ہیں یہ والا، کہتے ہیں یہ جو مفہوم ہے یہ عقل سے بھی متعارض ہے، قرآن سے بھی متصادم و متعارض ہے، سنت سے بھی متعارض و متصادم ہے۔ اسے عمدن قرآنی مصطلحات پر جاگزین کیا گیا ہے، جان بوجھ کر ہے نہیں ہے، یعنی یہ اس کے بقول آپ سنیں، تاکہ اب اگلا جملہ سنیں ذرا اور پھر دیکھیں کہ یہ ملعون کہاں پہ کھڑا ہے اور کس قدر بغض کا اظہار ائمہ کے ساتھ یہ ملعون کر رہا ہے، تاکہ اپنے مذموم عزائم جاہل و نادان، مشکوک، نابالغ طفل اماموں کے عیبوں کو چھپایا جائے، یا اپنے اماموں کے شریعت اسلام کے خلاف ارتکاب کرنے والے جرائم سے مواخذہ کو روکنے کے لیے جعل کیا ہے۔ مجھے اس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف آپ کو اطلاع دے رہا ہوں۔ یعنی ملعون شخص شرف الدین موسوی یہ کہہ رہا ہے، اس کے صفحہ نمبر 79 صفحہ نمبر 90 صفحہ نمبر 99 صفحہ نمبر 90 میں شیعہ اہل البیت کتاب اس نے لکھی ہے، ان 2 صفحات کے 89 نمبر صفحہ کے آخری سطریں اور 90 نمبر صفحہ کا پہلا پیرا، اس میں یہ لکھ رہا ہے کہ شیعوں نے مذاہب باطلہ سے مراد شیعہ لے رہے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو شیعہ بھی کہتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں بھائی، یا تو اپنے آپ کو شیعہ نہ کہو، اگر شیعہ کہنا ہے تو مذاہب باطلہ، یعنی آپ کی اس گفتگو میں اس قدر تضاد ہے اور اس قدر اس میں وہ باہم مطلب ایک جملہ دوسرے سے ٹکراتا ہے، آپ یا تو اپنے آپ کو شیعہ نہ کہو، اگر شیعہ کہنا ہے تو مذہب باطلہ نہ کہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ کسی کی بولی بول رہے ہیں اور اس کے اشاروں پہ جو کچھ کر رہے ہیں، یا پھر دوسری بات یہ ہے جو کہ بالکل صحیح ہے، اگرچہ کہ پہلی بھی صحیح ہے، کہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ شیعہ نہیں ہیں،
شیعہ کے دشمن ہیں، اور صرف شیعہ کے دشمن نہیں، آپ اہل بیت کے بھی دشمن ہیں، آپ ائمہ کے دشمن ہیں، آپ ائمہ کے گستاخ ہیں۔ تو گستاخ کا محاسبہ ہم پھر کرنا جانتے ہیں، انشاءاللہ اب آپ کا محاسبہ ہوگا۔ تم نے یہ کہا کہ شیعوں نے اپنے ائمہ کی عصمت کا عقیدہ اس لیے گھڑ لیا تاکہ اپنے اماموں کے شریعت اسلام کے خلاف ارتکاب کیے گئے کاموں کو کرنے والے جرائم سے مواخذہ کو روکنے کے لیے جعل کیا ہے کہ جو تو ہے ہی معصوم، وہ تو جو کرتے ہیں وہ صحیح ہے۔ تو آپ نے اس لیے کہا، حالانکہ تیرے مقصدہ کے اس کے مطابق یعنی ائمہ نے کچھ کام ایسے کیے ہیں کہ جو شریعت کے خلاف ہیں۔ اب ذرا وہ کون سا شیعہ ہے جو شیعہ بھی کہے اپنے آپ کو اور ائمہ معصومین کو شریعت کا مخالف بھی کہے؟ تو وہ جس طرف جا چکا ہے نا، میں اگر ادھر کے چہروں پہ پڑے ہوئے نقاب الٹانے شروع کیے نا تو تیرے سماعت جو تیرے پیچھے چار ملا نا گجرانوالہ کے، منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ بہرحال مومنین، ذرا یہ آگے پھر تھوڑا سا ایک دو تین جملے اور سن لیں۔ اور اس صفت کے حامل ہونے کی ضرورت کو اس دلیل سے مستند کیا ہے کہ امام وقت پر واجب ہے کہ تمام برائیوں اور خرابیوں کو روکے رکھے، لہذا دوسروں کو عام برائیوں سے روکنے والوں کو خود ان گناہوں سے معصوم ہونا چاہیے۔ یہ دلیل کسی عقل و منطق اور تجربہ سے نہیں بنتی، یہ قدرت کسی نبی و مرسل کو بھی نصیب نہیں ہوئی کہ لوگوں کو تمام گناہوں سے روک کر رکھے۔ تو پیغمبر کی زوجات غلطیاں کرتی تھیں، اصحاب کو تاہیاں کرتے تھے، آپ کے جوار میں منافقین رہتے تھے، امیر المومنین اپنے دور میں اپنی محافل میں شریک اور اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو گناہوں سے نہیں روک سکے، جنگ صفین اور نہرواں میں اپنے اصحاب کو نہیں روک سکے، لیکن دعویٰ بلا دلیل ہے۔ پھر آگے کہتا ہے کہ عصمت کا معنی ہے اللہ انہیں معصیت لغزش سے باز رکھتے ہیں، اس کو عصمت صرفی کہتے ہیں، یعنی اللہ ہی اسے باز رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا ہیلہ ہے کہ جو بعض ذوات میں ودیت ہوتا ہے۔ علماء اعتقاد نے لکھا ہے کہ معصیت صغیرہ اور کبیرہ سے محفوظ ہونا، یعنی ان میں سے کسی قسم کا گناہ بطور عمدی و نسیان خطا سے صادر نہیں ہوتا۔ یہ عقیدہ قرآن کریم کی کسی آیت اور روایت میں نہیں ملتا۔ اب ذرا غور کریں مومنین، اس عقیدہ نے کب شہرت پائی؟ اس سلسلہ میں بعض علماء کا کہنا ہے یہ عقیدہ ہشام بن حکم نے اختراع کیا ہے، یعنی جو معصومین ائمہ کی عصمت کا عقیدہ ہے، کہتا ہے یہ ہشام بن حکم، جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں یہ پہلے مطلب شیعہ نہیں تھے، بعد میں شیعہ ہوئے، اور پہلے بھی تھے دائرہ اسلام میں، یعنی مسلمان تھے اور ایک فرقے سے تعلق تھا ان کا، تو یعنی اہل سنت کہہ سکتے ہیں۔ تو وہاں سے پھر یہ شیعہ ہوئے اور کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے عقیدہ گڑھا ہے۔ ہشام نے کہا کہ معصوم وہ ہے جو تمام محرمات سے محفوظ رہے، امام گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں، یعنی حرص و غضب و شہوت وغیرہ امام میں نہیں پائی جاتی۔ ہشام بن حکم، جسے کبھی مومن طاق اور کبھی مومن آل محمد کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ مومنین اکرام، میں نے جو بہت جلدی کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ چند جملے اس ملعون کے پیش کیے ہیں، میں انشاءاللہ ابھی اور بھی اس کی چیزیں ہم اگلی ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگے ہیں، لیکن صرف آپ کو اطلاع دینا مقصود ہے کہ آپ بہت مظلوم ہیں، ہمارا مذہب بہت مظلوم ہے، ائمہ معصومین بہت مظلوم ہے، آج بھی لوگ ان پہ ظلم کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ ایسے ظالمین خود ناکام اور نامراد ہوں گے، اور انشاءاللہ ان کو ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہوگا۔ ہم انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیں گے، اس کی رد بھی کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جو ابھی تک تھوڑا سا سٹیپ ہم نے لیے وہ بھی انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔